بہت زیادہ چرچے اس وقت بجٹ کے ہیں، IMF کے ساتھ ڈیل جو کہ کسی صورت پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، ہمارے مذاکرات کسی صورت کامیاب نہیں ہو رہے، جو ریویو تھا 9th ریویو کے بعد جو 10th ریویو تھا وہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک اس حکومت کے آنے کے بعد یہ معاملات IMF کے ساتھ طے نہیں ہو سکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ایک امریکہ مخالف بیانیے سے لے کر اب امریکہ میں اپنے ایڈوائزرز کے تھرو یہ باور کرا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اینٹی امریکہ نہیں ہیں۔ US ایمبیسڈر جو کہ ان کے سابق وفاقی وزیر کے گھر جاتے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا بھی اب یقین ہو چلا ہے کہ اگلی حکومت ان کی ہوگی، اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو اگلا بجٹ ہے وہ IMF کی کنڈیشنز کے اکارڈنگلی جو ہے وہ پیش کیا جائے، کیونکہ جیسے پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید بجٹ کے اندر PDM کی حکومت کچھ سوچ رہی ہے ایک میجر ریلیف عوام کو دینے کے لیے، تو اس پر پاکستان تحریک انصاف نے یہ نیریٹو ان کا سامنے آیا ہے کہ اس لیے IMF سے پیسے نہیں ملیں گے کہ وہ اس طریقے سے الیکشن جیتنے کے لیے اس کو خرچ کر دیں۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور آج ایک انصار عباسی صاحب کی کیونکہ سٹوری ہے کہ کیوں 16 سپٹمبر کے بعد الیکشن چاہتی ہے PDM، لوگوں کی جو ریلیز ہیں مختلف شہروں میں یکجہتی کے اظہار کے لیے، obviously جس کو PDM کی جماعتیں، آپ کی اوپوننٹ پارٹیز جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ عدالت کے ساتھ خود کو ٹیگ کرنے کے لیے یا عدالت پر یہ دباؤ بنائے رکھنے کے لیے کہ آپ کے حق میں فیصلے آئیں اس لیے کر رہے ہیں۔ What do you want to achieve out of these rallies؟ نہیں، فیصلے تو آ چکے ہیں جو فیصلے آنے تھے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ریلیاں ہیں اور یہ ساری بات یہ ہے، یہ کوئی اداروں کے بیچ میں کوئی تنازع نہیں ہے۔ ہم بیسک بات تو یاد رکھیں نا کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آئین میں 90 دن کے الیکشن کی بات ہے۔ حکومت جو ہے وہ ہر ممکن طور پر الیکشن سے بھاگ رہی تھی اور بھاگ رہی ہے۔ عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کروانے ہیں، اور حکومت جو ہے ان تمام احکامات کو ہوا میں اڑا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پوری قوم کو، میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی PTI کا کام نہیں ہے، یہ پوری قوم کو اس وقت چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑی ہو آئین کے لیے۔ یہ کوئی ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ افتخار صاحب نے ابھی جو بات کی ہے نا، اگر یہ آرگومنٹ ہم لے لیں گے نا کہ جی اور بھی تو بہت کام ہے کرنے والے، پھر تو اس ملک میں کبھی بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں جب پولیس والا کسی چور کو پکڑے گا تو ہم کہیں گے جی باقی بھی چور کھلے پکڑے، اس کو چھوڑ دیں۔ پھر آپ کسی اور ادارے کی بات کریں گے، وہ الیکشن کروائیں گے، وہ کہیں گے جی اور بھی جگہوں پہ وہاں نہیں ہو رہا۔ یہ آرگومنٹ نہیں ہے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر خیبر پختونخوا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے ملک میں جی اس پہ آتا ہوں۔ آپ کے ملک میں ڈکٹیٹرشپ جب آئی تو مارشل لا لگا تو لگا، لیکن اس کے علاوہ جب بھی جمہوریت رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جی، جب بھی جمہوریت اس ملک میں رہی ہے تو ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے جس کا نام آئین ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آئین کے اوپر یہ پامالی ہو رہی ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ سینئر جرنلسٹ جن کی میں عزت کرتا ہوں وہ بھی کہاں سے آرگومنٹ نکال کے اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور یہ خیال نہیں آ رہا کہ اگلی دفعہ PTI کے ساتھ کون سا آرگومنٹ یہ جو پارٹی ہے۔ اچھا حسان صاحب جو سوال تھا اس پہ واپس آتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، دونوں پروونسز میں نگران حکومتوں کا وقت پنجاب کی بات کیوں کرتے ہیں KPK کے الیکشن کی بات نہیں کر رہے؟ شادیہ کو کوئی پرسنل بات نہ کریں۔ آئی ایم ناٹ، میں ان کو مخاطب نہیں ہوں، نہ یہ میں ان سے مخاطب ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ بات کا خیال رکھیں پلیز۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، میں اسی لیے سوال خود کر رہی ہوں، کریں گے بالکل ٹھیک ہے، خراب ہو جائے گا۔ جی آپ بالکل نہیں، میرا سوال ہے، چلیں حسان صاحب میرا سوال ہے جو بھی بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ آپ لوگ بھی KPK پہ اتنا زیادہ زور نہیں دیتے وہاں کے الیکشن کی بات نہیں کرتے، پنجاب کی آپ ضرور بات کرتے ہیں کہ جو 14 میں کون ہے۔ نہیں بالکل بات کرتے ہیں، بالکل ہونی چاہیے، وہی اصول KPK کے اوپر بھی ہے۔ کوئی دو آئین تو نہیں ہے ملک میں، بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ دونوں صوبوں کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، میں تو بالکل آپ کے ساتھ ہوں اس چیز کے اوپر، کوئی یہ پنجاب، لیکن سیاسی طور پہ یہ بات تو وہ 90 دن تو گزر گئے، مسئلہ جب پنجاب کا حل ہوگا، اچھا مجھے ایک بات بتائیے، KP کا حل ہوگا تو آئین تو پامال ہو چکا ہے، تھوڑی ریئلسٹکلی، اچھا چلیں
حسان خیبر صاحب، آج ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں 8 بج کے جو ٹائم ہو رہا ہے اس وقت 18 منٹ ہیں، ٹھیک ہے. 6 مئی ختم ہونے والی ہے، کل 7 مئی ہے، سنڈے ہے. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر 14 مئی کو الیکشنز ہو جائیں گے، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹرز لسٹیں اور بیلٹ پیپرز اور سپرنٹنگ جو ہے الیکشن کمیشن نے رکوا دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ فیزیبل؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب لوگ اپنا کام ٹائم پہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اگر تیاری نہیں کی تو ان کو تو یہ لگے گا فیزیبل نہیں ہے. لیکن کیا آج 8:18 پہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ ویلڈ نہیں ہے کہ انہوں نے 14 مئی کو الیکشن کروانے؟ اور اگر یہ 14 مئی کو الیکشن نہیں کروائیں گے، کسی نے کوئی ریویو پٹیشن فائل نہیں کی تھی پہلے، حکومت نے نہیں فائل کی، حکومت ان کو پیسے نہیں دے رہی تھی، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے؟ کیا یہ جو آئین کی جو شکی ہیں ان کے یہ اوپر سے نہیں گزر رہے ہیں؟ اور کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ یہ چیزیں یہ جو سیاستدان کر رہے ہیں یہ انہی کے آگے آنی ہے. دیکھیں الیکشن تو ہو جانے ہیں، آج نہیں تو کل ہو جائیں گے. اور پی ٹی آئی نے ساری زندگی تو اپوزیشن میں رہنا نہیں، ڈیموکریسی میں تو یہی ہے، کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی. لیکن یہ جو پریسیڈنٹ سے سیٹ کر رہی ہیں اس وقت، یہ سارے پریسیڈنٹ جو ہیں ان کے آگے بھی آئیں گے، اور یہ ملک کو بھی ان کی بھاری قیمت آج بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے اور کرنی پڑے گی. جو آپ نے شروع میں بات کی ہے نا ساری IMF والی اور وہ سارا مسئلہ اسی وجہ سے پڑا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ کل یہ بات سپریم کورٹ کے اندر بھی ہوئی تھی. اف آئی ایم ناٹ رانگ، غالباً فاروق نائک صاحب نے یہ نقطہ جو ہے وہ ریز کیا تھا، جس پہ آگے بات بڑھی تھی کہ جو بلوچستان اور سندھ ہیں، یہ دونوں صوبے اس معاملے میں بہت سینسٹیو ہیں. وہاں پہ بہت حساسیت پائی جاتی ہے اس چیز کو لے کر کہ جی اگر آپ نے KP کے اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں، وہاں اپنے الیکشنز کرانے، تو پھر ہم کیوں اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دیں اس چکر میں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں، خان صاحب چاہتے ہیں کہ جناب باقی اسمبلیاں بھی تحلیل ہوں، اعلان کریں، ہمیں تو اپنی مدت پوری کرنے دیں. اچھا دیکھیں، یہ تو دونوں باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان اور سندھ کا بالکل استحقاق ہے کہ وہ اگر اپنی اسمبلی نہ توڑنا چاہیں تو نہ توڑیں، ان کے اوپر تو کوئی پریشر نہیں ہے. میں بالکل متفق ہوں اس بات سے. دوسری بات یہ ہے جو افتخار صاحب نے بات کی، یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے، ہوں گے ضرور. میں افتخار صاحب ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میرے خیال میں تو ہم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے. لیکن ظاہر ہے پارٹی کے اندر ڈائیورجنٹ ویو ہوتا ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ضرور ہوگا، یہ بھی اپنی جگہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب آئین سے آپ ہٹ گئے، جب ان 2 صوبوں کی خود مختاری ہے اسمبلی نہ توڑنے کی، تو ان 2 صوبوں کی خود مختاری بھی تو ہے نا کہ وہ اسمبلی توڑیں. اور کیا ہم صوبوں سے یہ حق چھیننا چاہتے ہیں کہ وہ پوری فیڈریشن کی ڈیوریشن کے ساتھ جو ہے وہ چمڑے رہیں گے، اور 5 سال بھی اگر کہیں سیاسی ویکیوم ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں ہم آپ کو نگراں حکومت پہ چلائیں گے 5 سال، آپ کے پنجاب اب آدھا پاکستان ہے، ہم کہیں کہ آپ کو جی اپنی گورنمنٹ لانے کا حق نہیں ہے کیونکہ جب نیشنل الیکشن ہوں گے تبھی ہوں گے. یہ بات آئین میں تو نہیں درج ہے. اب اسمبلیاں توڑنے کی بات بلوچستان اور سندھ کی کہاں آئی ہے؟ وہ یہ آئی ہے کہ حکومت نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے جو کہ آئین کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں الیکشن ایک ہی دن ہوں، اور انہوں نے اپنی سیاسی مجبوری اس میں بیان کی. یہ سیاسی مسائل ہیں اس کے اندر، تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو پھر ان کو والنٹیرلی ڈیسیژن کرنا پڑے گا. کچھ دو اور کچھ لو، مجبوری تو کوئی نہیں ہے. وہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ پنجاب میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوگی، دوسری طرف کیئر ٹیکر ہوگی، ورکنگ ریلیشن شپ چلیں، وہ ورکنگ ریلیشن شپ بھی بھول جائیں. کیا وہ منتخب نمائندے کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا؟ پاکستان جہاں پہ ایک دن انتخابات ہو بھی تو کوئی نتائج تسلیم نہیں کرتا ہارنے والا، تو آپ کو لگتا ہے الگ الگ ہوں گے تو لوگ مان جائیں گے؟ اب یہ ہوئے نا پنجاب میں جب ضمنی انتخابات ہوئے تو تھا نا انفلوئنس گورنمنٹ کا، بالکل ہوتا ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اس میں ظاہر ہے چیکس اینڈ بیلنسز ہو سکتے ہیں. تو آئیڈیلی آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر ایک دن ہو جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قیمت کیا ادا کر رہے ہیں. کیا اس کی قیمت جو ہے ہم آئین کو پامال کر کے ادا کر رہے ہیں؟